اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ARYQ-TV پر ملاحظہ کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام باب العلم۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جی ناظرین محترم، داماد رسول، شوہر بطول، باب مدینۃ العلم، حیدر کرار، شیر خدا، مشکل کشا، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم ولادت کے موقع پر یہ خوش نصیبی، یہ سعادت ARYQ-TV اپنے حصے میں سمیٹ رہا ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات والا صفات پر، ان کے مناقب پر، ان کے فضائل پر، اور جو خصوصی واقعات ہمیں اوتھینٹک مستند کتب میں ملتے ہیں روایات کے ساتھ، ریفرنس بیسڈ انشاءاللہ، وہ بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ قناعت ہو، شجاعت ہو، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات، وہ ذات نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا فاتح خیبر بھی کہلائے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اس طرح رہے، اس انداز سے رہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کے بعد آپ اس دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو جس کی پہلی نظر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی ہو، اور پھر پوری زندگی حضور کا ساتھ، حضور کی آغوش میں آپ پلے بڑے، پرورش پائی، اور اس طرح ساتھ رہے کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو وہ مراتب اور وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ تا قیامت آپ کا اسی طرح ذکر ہوتا رہے گا۔ میں بلا تاخیر چاہتا ہوں حسب روایت، حسب معمول، عالم اسلام کے ممتاز جید علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں تشریف فرمائیں۔ اور سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ آپ پر اللہ کا کرم کہ آپ کے سینے کو اللہ نے علوم دینیہ سے مزین و منور کیا، اور کرم بالائے کرم کہ اتنا اسپونٹینیسلی اوتھینٹک بیسڈ، ریفرنس بیسڈ قرآن و حدیث سے گفتگو کرنا، اس گفتار کے ساتھ یہ کرم بالائے کرم ہوا کرتا ہے۔ حضرت علامہ لیاقت حسین ندوی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ کے ساتھ دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسلسل اور مستقل چہرہ ARYQ-TV کا، حضرت علامہ سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور قبیلہ حسان سے الحمدللہ آج بھی ایک خوبصورت آواز اس ایوان میں گونجے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اور مولا علی کی بارگاہ میں مناقب پیش کیے جائیں گے۔ علی شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علی، خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ۔ اور گفتگو سے قبل میں علامہ صاحب کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات شامل کریں گے۔ جی علی شبیر۔ ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر
اسی لمحے میں چاہے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے۔ اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، اے ہوا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے، پھر مدینے کی فضاؤں میں بکھر جانے دے۔ میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرت ہے کہاں، میں اسے سوچ سکوں یہ میری جرت ہے کہاں، ہاں مگر اس کو میرے دل میں اتر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے۔ میری دستار ہے نالین نبی کا، صدقہ میری دستار ہے نالین نبی کا، صدقہ میری دستار بچا لے، میری دستار بچا لے، میرا سر جانے دے، میری دستار بچا لے، میری دستار بچا لے، میرا سر جانے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین محترم، باب العلم ہمارا موضوع، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو خراج تحسین، خراج عقیدت، سلام محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، آئیے اس خوبصورت ذکر میں شامل ہو جائیں، کیونکہ
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آپ تو وہ ہیں جن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. اور میں ابتدا میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کے قرآن و حدیث سے ہمیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا مناقب اور کیا فضائل بیان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا فرمائیے؟ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ڈاکٹر صاحب، آپ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جتنے فضائل اور جتنے خصائل اور جتنی خصوصیات اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ذکر کی ہیں، اس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک سرخیل نظر آتے ہیں. اللہ. ایمان کے سبقت لے جانے کے حوالے سے دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو بچوں کے اندر چونکہ آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی تھی، 8 سال کسی نے لکھا، کسی نے 9 سال، کسی نے 10 سال، چھوٹی عمر کے اندر آپ ایمان لے کر آئے، تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات آپ کی ذات ہے. اللہ. اور اس کے علاوہ تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ دیکھیں آپ. سبحان اللہ. کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات و برکات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ حضور کے صحابہ ہیں، ان کو آپ دیکھو گے کبھی رکوع کے اندر ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہیں. اس کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اللہ اکبر. اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی جو عبادات ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کے رضا اور رضوان حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. سبحان اللہ. اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور کفر کو، فسق و فجور کو، شرک کو ان سے دور کر دیا. حضور علیہ السلام کے تقریباً صحابہ کرام اور مولا کائنات کا یہ اعزاز ہے چونکہ آپ بچپن سے حضور کے ساتھ تھے، آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں. اللہ اکبر. آپ نے کبھی شراب کو اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگایا. اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرہ انور کو ایک تکریم اور ایک عزت اور ایک وجاہت عطا فرمائی تھی. خارجیوں نے نعوذ باللہ آپ کے لیے غلط لفظ استعمال کرنا شروع کیا تو ایمان والوں نے پھر تکرار کے ساتھ کہنا شروع کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ ان سابقین الاولین میں سے آتے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے آپ موجود ہیں کہ جو صحابہ کرام حضور سے بیعت فرما رہے بیعت رضوان کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر. لیکن یہ خاص طور پر فرمایا کہ آپ نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ تکریم اور اعزاز عطا فرمایا. یہ تو قرآن مجید ہے. حدیث طیبہ کی طرف آپ نظر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک موقع پر آپ کے لیے فرمایا کہ اے علی، آپ کو متعین کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے سفر پر، آپ کو مدینہ منورہ کے اندر اپنا نائب بنایا تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے بچوں پر عورتوں پر مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں نگہبان بنا کر. حضور نے فرمایا اے علی، تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا اور میرا تعلق ایسے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. کیونکہ بعد میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وضاحت فرما دی. سبحان اللہ، وضاحت فرما دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مدینہ منورہ شریف کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب تشریف لائے اور مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات مدینہ قائم فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روتے ہوئے یا رسول اللہ، آپ نے ہر صحابی کو کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں کس کا بھائی بناؤں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں. اللہ اعزاز ہے. فرمایا دنیا و آخرت کے اندر حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. فرمایا جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے.
فرمایا جو علی کو گالی دیتا ہے منصبہ علی گر فقط سبنی، حضور فرماتے مجھے گالی دیتا ہے، اور فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا معیار! اور یہ بھی معیار بیان فرما دیا، فرمایا لا یحب علی منافق، منافق علی سے محبت کر سکتا نہیں، اللہ، منافق علی کا ذکر کر سکتا نہیں، اور مومن ہو صاحب ایمان ہو، کہے کہ میں مومن ہوں صاحب ایمان ہوں، اور اپنے دل میں بغض رکھے علی المرتضیٰ سے، یہ ہو سکتا نہیں۔ اللہ، ایمان اور بغض علی یہ جمع نہیں ہو سکتے، اور فرمایا نفاق اور حب علی جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا منافق کیا محبت کرے گا، جو محبت کرے گا وہ صاحب ایمان ہوگا۔ اللہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث پاک میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی کیا بات ہے، کیا بات! فرمایا جو مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے، آقا سمجھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے علی سے محبت کی جائے۔ آخری بات ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہم حضور کے اصحاب سے، حضور کی آل سے، مولا کائنات سے، صدیق اکبر سے، ان شیخین کریمین سے جس سے بھی محبت کرتے ہیں، محبت کا مرکز و محور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی آل سے بھی محبت کرتا ہے، حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کیے بغیر حضور کی شفاعت قیامت کے دن نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک کیا دیکھیں معیار رکھا گیا، کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا، اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بنا دیا کہ مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جو آپ کے ایمان کا، یہ آپ کی منافقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمارے قلوب میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اور مودت کو راسخ فرمائے، اور آپ کی غلامی میں، آپ کی اتباع میں ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اور جو القابات آپ کو عطا کیے گئے، انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو شامل کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ موضوع ہے باب العلم، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے مراتب بیان کیے جا رہے ہیں، اور بریک سے قبل حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بہت ہی خوبصورت، مدلل، محقق اور کیا انداز آپ نے بیان کیا کہ کیا کیا شان اللہ رب العزت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ بریک سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے علاوہ جو القابات آپ کو عطا کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جتنے فضائل حضرت مولا علی کے بارے میں بیان ہوئے اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملتے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور جس انداز سے ابتدا میں گفتگو علامہ صاحب نے کی، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا شان ہے مولا علی کی، اور بس ان کا ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں۔ حضرت علامہ سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ولادت باسعادت کے کیا مناظر اور کیا تاریخ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو القابات آپ کو عطا کیے گئے، ہمارے اس سیٹ پر بھی الحمدللہ القابات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تحریر ہوئے میں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سمیر بھائی۔ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا صفات، ہمیں اگر آپ کی شخصیت کا تعارف ہم پڑھیں تو آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ایک ایک پہلو وہ فضائل و کمالات سے معمون نظر آتا ہے۔ کیا بات! اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی کہ ہم بیان کرتے رہیں اور اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ اور ہم کسی بھی شخصیت سے متعلق اگر مطالعہ کریں تو وہ کسی نہ کسی سٹیج پر جا کر اور کسی نہ کسی محنت کے ذریعے، کوشش کے ذریعے وہ مقام حاصل کرتا ہے، صحیح، اور وہ عزت کے اس منصب پر پہنچتا ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ کی شخصیت پر اور آپ کی ذات والا صفات پر کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو فضائل و کمالات کا ایک سلسلہ لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک اور وصال کے بعد آج تک اللہ رب العالمین نے فضیلتوں کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کے لیے اضافے کا اور ترقی کا سلسلہ فرمایا۔ کیا بات! حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ جب تشریف لا رہے ہیں اس دنیا میں تو امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں حضور فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد والدہ ہیں، یعنی حضور کو انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی شفقت فرماتی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے
قبر میں لیٹے، یعنی آپ کے لیے ایک خاص اعزاز کیا جا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال پر انتہائی رنجیدہ اور اشکبار نظر آتے ہیں۔ تو یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی فضیلت عطا فرمائی، یہ طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اسی کیفیت میں آپ تکلیف محسوس فرماتی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی، اور عین جوف کعبہ میں، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں اور دیگر کثیر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اس کو تحریر کیا۔ اور پھر اس کے بعد فضیلت تو یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لا رہے، اور پھر اس کے بعد فضیلت در فضیلت کہ آپ ابھی تک جب سے آپ کی ولادت ہوئی ہے آنکھیں نہیں کھلتی، گھٹی دی جاتی ہے، آپ گھٹی نہیں لیتے، اور اسی کیفیت میں کافی وقت گزر جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور چچی جان کو مبارکباد پیش فرمائی، چچا کو مبارکباد پیش فرمائی، تو مبارکباد لیتے انہوں نے یعنی ایسی کیفیت ہے کہ جس میں خوشی بھی ہے لیکن ایک خوف کا ایک عنصر شامل ہے۔ یعنی خوف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آنکھیں نہ ہوں اور آنکھوں میں بینائی نہ ہو۔ حضور کی بارگاہ میں یہ کیفیت بیان کی گئی کہ ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں لیتے ہیں، اور جیسے ہی حضور نے اپنی گود میں لیا، حضرت مولا مرتضیٰ آنکھیں کھول کر حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لیتے ہیں، گویا کہ منتظر یعنی ہوں آپ کے۔ ہاں دنیا میں گویا اس خیال کے ساتھ اور اس انتظار میں ہے کہ اگر آنکھ کھول کر دنیا میں کسی شخصیت کا سب سے پہلا دیدار کرنا ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یعنی اس دنیا میں دیکھنے کا آغاز بھی حضور سے فرما رہے، حضور کے چہرہ مبارک سے فرما رہے، اور گھٹی سب سے پہلے جو آپ کے حلق سے نیچے اتری وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور کے لعاب کے ذریعے آپ کو گھٹی دی جا رہی ہے۔ یہ پہلی چیز حضور کا لعاب، ہم دیکھیں فضیلت ہی فضیلت، اور ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کی فضیلتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کبھی چہرہ مبارک کی طرف دیدار ہو رہا ہے، زیارت ہو رہی ہے، کبھی گھٹی میں لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس وقت سے لے کر جب سے حضور نے گود لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، چاہے وہ بچپن ہے، لڑکپن کا زمانہ ہے، شیر خوارگی کے بعد کا زمانہ ہے، اور حضور کے وصال سے پہلے تک، یعنی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ صرف ایک غزوے میں حضور نے پیچھے چھوڑا تو مغموم ہو گئے اور اداس ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والا، مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے چھوڑنے کی وجہ اور اس میں بھی فضیلت فرمایا کہ میرے بعد تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے بعد آتے ہو، سوائے اس کے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے، حضور کی نسبت سے، حضور کی قربت سے فضیلت عطا فرمائی جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر حضور کی بارگاہ سے آپ کو نوازا کتنا جاتا ہے۔ حضور کبھی فرماتے تم مرتضیٰ ہو، تم اسد اللہ ہو، تم اسد الرسول ہو، یہ سارے آپ کے القابات ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو عطا فرمائے۔ مرتضیٰ یعنی چنیدہ، چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب فرمایا۔ جس طرح حضرت عباس نے حضور سے فرمایا نا کہ حضرت ابو طالب وہ کثیر العیال ہیں اور ناداری بھی رہتی ہے، مفلسی بھی رہتی ہے، تو کیوں نہ ہم آپ کی اولاد کا بوجھ بانٹ لیں اور اس ذمہ داری کو اپنے آپ پر تقسیم کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک، آپ کسی کو منتخب کر لیں، میں علی کو اپنے لیے منتخب کرتا ہوں۔ یعنی حضور نے حضرت مولا مرتضیٰ کو بچپن سے ہی لے لیا اور بچپن سے ہی اپنی تربیت میں لیا اور اپنی شفقت میں لیا، اور اس وقت سے لے کر وصال ظاہری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی شفقتوں سے لبریز اور فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یقیناً یہ سارے مراتب اور مناقب اور فضائل ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہم بھی بچپن سے سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ آپ اسلام کی اب باقاعدہ اشاعت کریں، تبلیغ و ترویج کریں، تو علامہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جس انداز سے آپ نے قبول اسلام کیا تو وہ منظر کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ مولا کائنات نے تو آنکھیں کھولی ہیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا۔ بے شک حضور علیہ السلام کی کفالت کے اندر تھے، اور حضور علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ دین شروع کی، اور حضور نماز پڑھتے تھے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی تھی تو مولا کائنات ان کو دیکھتے تھے۔ اللہ، اور بچپن سے حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اور حضور علیہ السلام کی ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنایا، اور آپ یہ سمجھیں کہ حضور کے گھر کے اندر پڑھیں اور نبوت کے گھر کے اندر آپ نے آغوش نبوت کے اندر آپ نے پرورش پائی۔
لیکن اعلان نبوت کا جب وقت آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر آپ کو دعوت دی کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آئیں. آپ نے گزارش کی، مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد گرامی جناب ابو طالب سے پوچھ کر اس کے بعد ایمان قبول کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ہمیں راز کو فاش نہیں کرنا ہے، ہمیں جو ہے اس کو مخفی رکھنا ہے، اور حکم یہی ہے کہ اس کو مخفی رکھ کے آہستہ آہستہ کیا جائے. لیکن چند دنوں بعد آپ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر آپ نے بچپن ہی سے، یعنی انسان مکلف بنتا ہے اور مکلف بن کر اس پر شریعت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، ابھی وہ تکلیف اور مکلف کا زمانہ بھی نہیں آیا، نہ پر نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ اعزاز و اکرام جیسے میں نے ذکر کیا کہ سابقون الاولون ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. جیسے علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنی لگن تھی. ایک مرتبہ آپ مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا حضور نے کہ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لقب کوئی ابو تراب جب کہتا ہے تو مجھے اتنی لذت محسوس ہوتی ہے. فرمایا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور نے پکارا تھا. واہ واہ، حضور کی زبان سے نکل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق و محبت آپ کا، اتنا پیار آپ کا. آپ مکہ مکرمہ کی زندگی دیکھیں، شیب ابی طالب دیکھیں، آپ ہجرت دیکھیں، آپ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، ہر جگہ پر دیکھیں. اللہ اکبر. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم حضور علیہ السلام کا ایک ساتھ ساتھ حضور کے ہر مقام پر نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. ہم کہتے ہیں خدایا تو ہم سے راضی ہو جا، رب تعالیٰ فرماتا ہے رب ان سے راضی ہو چکا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، خوشنودی کو حاصل کر چکے ہیں. اور ان میں سے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات بابرکات. ناظرین، ہمیں فکر علی کو بھی سمجھنا ہوگا. جتنے اعزازات علامہ صاحب نے فرمائے، جتنے انعامات، یعنی کہ آپ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں. آپ وہ ہیں کہ جن کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشخبری میں مل گئی، جنت کا ٹھکانہ بھی بتا دیا گیا. اس کے باوجود خشیت الہی کا یہ عالم کہ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے تھے اور آپ اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے جو انمول موتی ہیں ان سے روشنی لیتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید سوالات شامل کریں گے. باب العلم ہمارا موضوع، مولا علی کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ گفتگو جاری و ساری ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد پھر آپ کا خیر مقدم. موضوع ہے باب العلم، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مناقب، آپ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اور بریک سے قبل بہت ہی خوبصورت، بڑی مدلل اور محقق گفتگو علامہ لیاقت حسین حضری صاحب نے فرمائی. اور میں علامہ صاحب آپ سے اب جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یقیناً جب آپ پیدا ہو رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی، تو آپ آنکھ نہیں کھول رہے، گویا کہ یہ پیغام دے رہے ہوں کہ جب اگر آنکھ کھولے گا علی تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھے گا، اس کے بعد ہی دنیا میں اس کی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تو ایک تو یہ میسیج ہمیں مل گیا کہ مولا علی جب دنیا میں آ رہے ہیں نا تو اپنے قلب میں حضور کی محبت اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور پھر تو اس کے بعد آپ کے وصال تک آپ نے فرمایا، اس کے بعد بھی جس طرح آپ کا ساتھ رہا، ہر جگہ امن ہو، جنگ ہو، آپ کہہ لیں کہ غم ہو، خوشی ہو، ہر موقع پر حضور کے شانہ بشانہ، حضور کے ساتھ ساتھ. تو کیسی محبت تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ مولا علی کس انداز سے اپنے آقا سے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت و مودت رکھتے ہیں. سر کیا فرمائیے گا؟ سمیر بھائی، محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے اور بنیادی حصہ ہے. قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تاکید فرمائی گئی، اور کل کائنات سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کا حکم فرمایا گیا. اللہ اکبر. اور اگر ان تمام آیات بینات کی عملی اگر ہم نے تصویر دیکھنی ہے تو وہ صحابہ اکرام کی ذوات مقدس ہے. بے شک. حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ کا اگر سیرت طیبہ کا جائزہ لیں اور تعلق بالرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لیں تو بچپن سے لے کر، یعنی خود فرمایا نا کہ حضور نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا اور میں منگل کے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یعنی
وہ مکے کا زمانہ دیکھیں کہ اگر شیب ابی طالب کا محاصرہ ہے، اس سے آگے پیچھے کے حالات و واقعات ہے کہ پورا مکہ مخالف ہے، اور صحابہ کرام اگر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو سختیاں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ آپ حضور کے ننھے مبلغ کے طور پر مکے کے گھروں میں جا کر حضور کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ کیا کہنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ ہو یا دیگر اس طرح کے واقعات ہوں، جب بھی حضور نے کفار مکہ کو بلانے کا ارادہ فرمایا اور کوئی خاص اس طرح کا اہتمام فرمایا تو حضرت مولا مرتضیٰ گھروں میں جا کر حضور کا پیغام پہنچاتے تھے۔ سختیاں ہیں، تکالیف ہیں، ستایا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے وہ اس میں ہمیں پیچھے نظر نہیں آتے، چاہے وہ اپنا گھر بار، اپنا کنبہ قبیلہ، سختیاں، تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کبھی ہمیں کمزور نظر نہیں آتا۔ اور آپ سے پوچھا گیا نا کہ آپ حضور سے کیسی محبت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اپنا گھر بار، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنا کنبہ قبیلہ، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور پھر یہاں ایک آپ نے مثال بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی انتہائی پیاسا شخص جو صحرا میں ہو اور اس کی زندگی کا دار و مدار وہ پانی پر ہو، یعنی اتنی سخت پیاس ہے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا، فرمایا کہ جس طرح اس پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اس سے کئی بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یعنی اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان بھی حضور کے تعلق اور حضور کی محبت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر محبت تو وہ ہے نا کہ جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے کہا جائے کہ ہاں یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خیبر کے دن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دعوت تو سب کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی اعزاز کو تو پانے کے لیے صحابہ کرام نے نیند آنکھوں میں گزار دی اور سوئے نہیں، رات کو تجسس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث و تمیز کی جاتی ہے کہ کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ کل جب زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کھلتی ہے تو حضرت مولا مرتضیٰ کا نام آتا ہے اور فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ یعنی علی وہ ہیں کہ جو بارگاہ رسالت سے یہ سند دی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے جیسا محبت کا حق ہے، اور اللہ کے رسول سے بھی محبت جیسی کرنی چاہیے ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور حدیبیہ کے موقع پہ ہم دیکھیں جب معاہدہ لکھا جا رہا ہے اور معاہدے میں لکھا گیا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہے۔ اب عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے عرض کرنے لگے کہ ہمارا تو جھگڑا اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اگر مان لے تو پھر جھگڑا کس چیز کا، تو آپ اس کو مٹا دیں۔ صحیح۔ حضور نے فرمایا کہ علی امحو یا علی، اس کو مٹا دو۔ عرض کیا رسول اللہ میری یہ مجال نہیں ہے اور میری یہ حیثیت نہیں اور میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کا نام اس کے ساتھ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول یہ ان الفاظ کو مٹا دوں۔ عرض کیا رسول اللہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ یعنی حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہے، اس قدر مستغرق ہے کہ اگر ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اوقات نہیں ہے، میری مجال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی کا ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کی ذات میں، حضور کی اتباع میں، حضور کی محبت میں ہمیں فنا نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے مولا علی کی، اور کیا مراتب ہیں، کیا مناقب ہیں آپ کے، کیا فضائل ہیں آپ کے، اللہ اکبر۔ ناظرین وقت کیونکہ کم ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ جو ویسے تو ہم نے دیکھا سیرت کا ہر باب ہی کچھ نہ کچھ اس کی روشنی آپ پر عیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک جنرل پرسپیکٹو میں علامہ صاحب اوورآل اگر دیکھا جائے تو ایک میسج کے طور پہ ہمارے ناظرین تک جو مولا علی کا اوورآل ایک سیرت اور کردار جو آپ کا کریکٹر ہے ایکچولی وہ روشنی ہمارے ناظرین تک پہنچے، کیا فرمائیں؟ سب سے پہلے میں نے قرآن کی روشنی کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کی ایک سیرت کے اندر یہ تھا کہ نماز سے سجدوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بے شک سیدہ کائنات کا بھی یہی معمول تھا کہ راتیں گزر جاتی ہیں سیدہ کائنات کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، تراہم رکعاً سجداً یبتغون۔ مفسرین کرام نے فرمایا یہ خاص طور پہ مولا کائنات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر اتنا خشوع اور خضوع ہوتا تھا۔ لکھا ہے مورخین نے کہ ایک مرتبہ آپ کو جنگ کے دوران تیر لگ گیا
اس کو نکالتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، نماز سے سلام پھیرا تو لوگ کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ تیر نکالنے آئے؟ بولا نہیں، ہم نماز آپ پڑھ رہے تھے، ہم نے تیر نکال دیا. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. میں جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بالکل پتہ نہیں ہوتا. دوسرا، آپ کے عمل کے اندر ویسے ہی صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام، لیکن مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و فضیلت کے اعتبار سے بہت صحابہ کے اندر بڑا مقام عطا فرمایا. ایک جنگ کے دوران ایک کافر پر آپ غالب آ گئے اور اس پر تلوار چلانے لگے. اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا ظالم نے. آپ پیچھے ہٹ گئے اور ہٹا دی تلوار، اس کو نہیں مارا. اس نے کہا کہ کیوں مجھے نہیں قتل کیا؟ بولا تم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کے فلسفے کو اور حقیقت کو. فرمایا مجھے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اب جب میری تلوار چلے گی تو اس کے اندر کچھ میرا انتقام بھی شامل ہو سکتا ہے. کیا کہیں؟ فرمایا میں نے پسند نہیں کیا کہ میری تلوار چلے اور اس کے اندر میرا کوئی ذاتی انتقام بھی ہو. فرمایا میں نے تلوار کو ہٹا دیا. وہ شخص اسی وقت اسلام قبول کر لیتا ہے. کہ اتنا خوبصورت سوچ رکھنے والے، اتنے پاکیزہ فلسفہ رکھنے والے، جو اپنی ذوات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے نہیں لڑ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں. اللہ تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں، نماز میں دیکھیں، محبت میں دیکھیں، پیار میں دیکھیں، مولا کائنات آپ کو سرخیل نظر آتے ہیں. اور فضل و فضیلت یہ ایک مسلم بات ہے. صحابہ کرام کی ایک ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے خطبے میں ہم کہتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. لیکن محدثین کرام نے فرمایا کہ اگر انفرادی فضیلت کو دیکھیں، کسی کو فضل و فضیلت اگر انفرادی ہے جو مولا کائنات کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سو نائس آف یو. جزاک اللہ علامہ صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. علی شبیر آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، موضوع تھا باب العلم، اور کیا خوبصورت سیر حاصل کلام دونوں ہی علماء کرام کی جانب سے کیا گیا. جاتے جاتے انشاءاللہ علی شبیر کی خوبصورت آواز میں منقبت درشان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کا میزبان سمیر احمد ان خوبصورت اشعار کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں کہ یوں سانسوں بیچ اتار علی، رگ رگ ہو لہو رفتار علی، جو دل جیتے جاں گرمائے گفتار علی، کردار علی، توصیف کو ہو بے تاب قلم، یوں چھیڑے دل کے تار علی، خوشبوئے محبت سب کے لیے باطل پہ تنی تلوار علی. جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جب ذات کی بات نکلتی ہو کرتا ہے کہاں پھر وار علی، جس شرکت میں شک شرک کا ہو اس شرکت کا انکار علی. اپنے میزبان سمیر احمد کو علی شبیر کی خوبصورت آواز میں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا
رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی